تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حزقیائیل، اس کے 18,000 پر ہیں اور ہر پر کی لمبائی چوڑائی 500 سال کی راہ ہے، یعنی تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، جتنا فاصلہ طے کرے گا حضرت حزقیائیل کا ایک پر اتنا بڑا ہے، اور ان کی کتنے پر ہیں؟ 18,000 اس کے پر ہیں۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں آیا کہ کیا میں عرش الہی کا نظارہ کر سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بعضوں کو دنیا دیکھنے کا شوق اٹھتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، ورلڈ ٹور پہ چلے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک پہ پھرتے ہیں۔ حضرت حزقیائیل جو اللہ کا اتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ پورے عرش الہی کو میں دیکھ لوں۔ جب ان کے دل میں یہ شوق اٹھا تو اللہ کریم نے ان کے پر ڈبل کر دیے، یعنی پہلے 18,000 تھے 36,000 کر دیے، اور فرمایا ایھا الملک انطر، اے حزقیائیل اڑنا شروع کرو اور عرش الہی کا چکر لگا کر دیکھو۔ چنانچہ حضرت حزقیائیل نے اڑنا شروع کیا، روایت میں آتا ہے 20,000 سال تک اڑتے رہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، جہاز کی پرواز نہیں ہو رہی بلکہ 36,000 نورانی پروں کے ساتھ ایک فرشتہ اڑ رہا ہے، اور 20,000 سال مسلسل پرواز ہو رہی ہے۔ قربان جائیے، ان 20,000 سالوں میں بھی وہ عرش الہی کا ایک چکر نہ لگا سکے۔ اللہ کریم نے ان کی طاقت کو پھر دگنا کیا، ان کے پر اور ڈبل کر دیے، اب 72,000 ان کے پر تھے اور رفتار ڈبل کر دی گئی۔ حضرت حزقیائیل نے دوبارہ پرواز کی، 30,000 سال تک اڑتے رہے، مگر ان مزید 30,000 سال کے بعد بھی ٹوٹل ملا کے 50,000 سال ہو گئے، اللہ کے عرش کا پورا نظارہ نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے حزقیائیل، اگر تم قیامت تک اڑتے رہے تو میرے عرش کا ایک چکر بھی پورا نہ لگا سکو گے۔ تو حضرت حزقیائیل نے جب یہ بات سنی تو ادب سے کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند و بالا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی کائنات رب نے بنائی ہے، کتنی بڑی مخلوقات ہے، میرا پاک پروردگار جو ہے اکیلا ہی ان سب مخلوقات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس شان سے چلا رہا ہے کہ اس کی حفاظت رب کریم کو تھکا نہیں سکتی، کیونکہ تھکنا جو ہے وہ کمزوروں کی جناب بات ہوتی ہے۔ وہ مالک کریم تو کن فرما کر ایسی ہزاروں کائناتیں پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ روایت تو علامہ قرطبی نے بیان کی، اب جو تھوڑا سا سائنس اور ایسٹرونالوجی کو پڑھتے ہیں انہیں اب معلوم ہو گیا ہوگا، جب ہم نے میٹرک کیا تھا سائنس میں پڑھ رہے تھے، ہمیں 8 پلینٹ بتائے گئے تھے کہ جناب دنیا میں 8 سیارے ہیں، جن میں مارس ہے تو پلوٹو ہے تو ارتھ ہے۔ اچھا جناب 3-4 اور نام یاد کر لیے، ہم سمجھے 8 ہی سیاروں پر مشتمل یہ دنیا ہے، کیونکہ سائنس کی نظر صرف وہاں تک پہنچی تھی۔ اب جناب دوربینیں ایجاد ہوئیں، اب جناب خلائی سفر اور بڑھے تو پتا چلا نہیں 8 نہیں ہیں، ارے بھائی یہ تو بہت سارے سیارے ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد پتا چلا کہ یہ تو ایک کائنات کے سیارے ہیں، ایسی ہزاروں کہکشائیں اور ہزاروں کائنات موجود ہیں۔ اب بتایا گیا کہ بلیک ہول بھی موجود ہے جو نہ جانے کتنے اربوں سال اور لاکھوں سال کی دوری پر ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ روایت پڑھیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، اس فرشتے سے فرماتا ہے تم قیامت تک اڑتے رہو تو میرے عرش الہی کے ایک چکر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو رب اتنی بڑی کائنات بنانے والا ہے اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ تمام واقعات، یہ تمام اسٹڈیز جو ہیں ہمیں اللہ کی محبت اور اس کی قدرت جو ہے اس کا یقین دل میں بڑھاتی ہیں، مسلمان کے یقین کو اور بڑھاتی ہیں، اللہ کی عظمت و شان دل میں گھر کر جاتی ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تو ہی مالک بحر و بر ہے، تو یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں نا تو دل کو ایک ڈھارس بن جاتی ہے کہ ہم کیسے نصیب والے ہیں، ہمارا مالک تمام جہانوں کا رب ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اتنے بڑے رب کریم کا میں بندہ ہوں تو میرے مسائل اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، میری مشکلیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، میری پرابلمز اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، بس اللہ پر بھروسہ درکار ہے۔
ہے, ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے. اب حضرت انس کا ایک واقعہ سنیے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بڑے عظیم صحابی ہیں. ایک بار تجارت کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے, ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے کے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ دوران تجارت روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک ڈاکو سامنے آیا, بڑا سمجھے ایکوپ تھا, اس کے پاس اسلحہ بھی تھا. حضرت انس کو اس نے پکڑ لیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا سامان لے لو, جو چاہیے مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں, مجھے مال بھی چاہیے مگر میں تمہیں قتل بھی کروں گا. اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابی رسول نے بڑے کمال کا کام کیا. آپ نے فرمایا اگر میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو تھوڑی سی مہلت دے دو, میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں. ڈاکو کہتا ہے جو کرنا جلدی کرو, مجھے مال بھی لوٹنا ہے, تمہیں قتل بھی کرنا ہے. حضرت انس نے 4 رکعت نماز ادا کی. اب ذرا غور سے سنیے گا. اور سجدے کی حالت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کی, میں اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. وہ دعا کرتے ہیں, اے ودود, اے عرش مجید کے مالک, اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے, تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں, میں تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا, وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے, میں تجھے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے پاک پروردگار, مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما. اے مدد کرنے والے, اے مدد فرمانے والے, مدد فرما. اے مدد فرمانے والے, میری مدد فرما. صحابی رسول نے یہ دعا 3 مرتبہ کی. ابھی آپ دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ایک صاحب گھوڑے پر آئے, ہاتھ میں نیزہ لے کر ظاہر ہوئے اور اس جو ڈاکو تھا اس کا کام تمام کر دیا. وہ گھڑ سوار صحابی رسول کے پاس آئے. صحابی رسول نے پوچھا کہ اے عظیم شخص, اس ویرانے میں میری تم نے مدد کی, آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور 4تھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے, 4 رکعت نماز پڑھے اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارے تو سبحان اللہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں پتا چلا کہ دل سے رب کو پکارا جائے تو کیسے مدد آتی ہے. مگر حال یہ ہے کہ ہم اللہ کریم کو پکارنے کی بجائے ہم دنیا والوں کی طرف جاتے ہیں, ہم مصیبت میں رب کی بجائے سب کے پاس جاتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ میرا معاملہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, میری مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, میرا رب ہے جو بچانے والا ہے. ہمارے مال کا کیا ہوگا, ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, آج کل دنیا کے حالات ایسے ہیں, پتہ نہیں ڈالر کا کیا ہوگا, گولڈ کا کیا ہوگا, پراپرٹی کا کیا ہوگا, فلاں جگہ انویسٹمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہے, دل کو یہ صدا آنی چاہیے کہ اللہ مالک ہے, میرے ساتھ پرابلم ہے, اللہ مالک ہے. علاج کا کیا ہوگا, اللہ مالک ہے. بچوں کا کیا ہوگا, اللہ مالک ہے. خود قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا اور اس پوری کائنات کا مالک ہے. تو میں بھی مان لوں کہ میرا مالک بھی رب ہے, میری ہر مشکل وہ اللہ کے سپرد ہے. جب بندہ اللہ کے سپرد اپنی مشکل کرتا ہے تو وہ کیسی غیب سے مدد فرماتا ہے. ایک اور واقعہ سنیے گا. حجاج بن یوسف جو ہے اپنے زمانے کا بڑا ظالم حکمران تھا. اس بدبخت نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا, بہت ظلم ڈھائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں, حجاج بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ انس بن مالک میرے قبضے میں آ جائیں تو میں نے شہید کروں. ایک مرتبہ اس کی تمنا پوری ہو گئی. حجاج بن یوسف نے سپاہی بھیجے, حضرت انس بن مالک کو وہ گرفتار کر کے لے آئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب حجاج بن یوسف کے سامنے آئے تو حجاج نے بولا کیا جانتے نہیں کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے کہا مجھے پتا ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے. یقین کی بات دیکھیے کہ ظالم ترین حکمران ہے, حجاج بن یوسف ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, آس پاس سپاہی بھی اس کے ہیں, قتل کی دھمکی بھی وہ دے رہا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. ان کا کانفیڈنس لیول کیسا تھا, آخر کیوں, رکاوٹ کیا تھی؟ کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے, میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں, تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ اکبر. وہ دعا کون سی ہے؟ علماء اس دعا کو دعائے انس بن مالک کہتے ہیں. بڑی لمبی دعا ہے, ہمیں پڑھنی چاہیے. اس دعا میں یہ بھی ہے, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین, اور بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے. خیر, حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا, بڑے ادب سے آپ کو کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے.
اس کے ساتھیوں نے کہا اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ انس بن مالک ہاتھ میں آ جائیں، آج قبضے میں آ گئے، آج تمہارے پاس کنٹرول تھا، آج تم انہیں شہید کر سکتے تھے، تم نے ادب سے جانے دیا۔ حجاج کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ان کے کاندھے پر 2 شیر دیکھے تھے، جب بھی ان سے گفتگو کرتا تھا وہ شیر مجھ پر لپکتے تھے، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا اور اپنی جان بچائی۔ حضرت انس بن مالک کا یقین کیا تھا؟ اللہ مددگار ہے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ مالک ہے۔ یقین کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اگر جس دن آپ کا یہ لیول آف یقین ہو گیا نا کہ اللہ مالک ہے، پھر آپ کی وہ غیب سے مدد ہونی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسے واقعات بہت سارے ہیں، بچپن سے ہم سنتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا وہ کون تھا کہ جس نے حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنا دیا؟ اتنی بڑی آگ جس کے قریب سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، رب نے جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس آگ ہی کو باغ بنا دیا۔ وہ کون تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا؟ عقل تو کہتی ہے کہ بھائیوں نے مار کر گھر سے نکال دیا ہے، زخمی کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے، ارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس بچے کو بچائے گا کون؟ مگر صرف بچایا نہیں بلکہ اس رب نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ میرا رب چاہے تو ایسے اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، ہماری صحت ڈاؤن ہو جائے، ہماری فیملی میں پرابلم آ جائے، ہم مایوسی کی طرف، ہم ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، انزائٹی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور یہیں سے ہم رانگ سائڈ جاتے ہیں اور معاذ اللہ بعض لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی بہنوں، کسی بھی بڑی مشکل میں گرفتار کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قدرت والا ہے۔ میرا پرابلم میرے لیے بڑا ہے، میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہوگا کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ اب اس مشکل سے میں نہیں نکل سکتا، اور یہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے کتنوں سے سوال کیا ہے، 50-60 سال کا کوئی بھی ہو گیا نا، آپ اس سے پوچھ لیں، اس کی زندگی میں ایک بار تو ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا، اور بعضوں کی زندگی میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے کہ کسی معاملے میں ایسا پھنس گئے تھے کہ ان کو لگتا تھا نہیں نکل سکتے، فنش، مگر اللہ نے ایسے نکالا، ایسے نوازا، ایسے عروج دیا کہ وہ آج خود حیران ہے کہ سب ہوا کیسے تھا۔ وجہ یہ ہے اللہ کریم نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے، اللہ اس کو ایگزٹ دیتا ہے، اور پھر کیسے دیتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجنیشن بھی نہیں ہوگی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ جب زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی پروردگار ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں، اپنے کام اس کے حوالے کر دیں۔ اور یہ شان رب کی دیکھو، خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے معاملات میرے سپرد کر دو۔ اسی نے تو قرآن میں تعلیم دی ہے نا کہ بندہ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اے میرے وہ بھائیوں، اے میری وہ اسلامی بہنوں، اے وہ ناظرین جو مجھے اس وقت سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کسی بھی بڑی پرابلم میں آپ ہیں، آپ کو لگتا ہے دنیا کے حالات بدلے، میرا بزنس بیٹھ گیا، میرے معاملات ختم ہو گئے، یقین کریں یہ تھوڑی دیر کی آزمائش ہے۔ اللہ پر بھروسہ شیک مت ہونے دینا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے 100 دروازے کھولتا ہے، مگر جو مایوسی کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے ناشکری کر کے اپنے معاملات کو جناب جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام تو دینا تھا کہ اللہ مالک ہے، اللہ غالب ہے، اللہ قدرت والا ہے، اس یقین کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا کامل یقین نصیب فرمائے، اللہ کریم اپنی قدرت پر کامل بھروسہ نصیب فرمائے، مشکل اور پریشانی میں دل و جان سے اسے پکارنے والا بنائے، اور اللہ ہماری مشکلوں کو اپنے کرم سے حل فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔